دین نے صاف صاف کہا لا اکراہ فی الدین، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ نہیں کسی کی رائے ہے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب قرآن شریف میں لکھ دیا، اس کے بعد مسلمان کیسے کر سکتا کسی کو جب؟ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں آرٹیکل نمبر 25 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ہندوستانی شہری کو کسی بھی مذہب کو ماننے کا حق ہے اور اس کو پرچار کرنے کا بھی حق ہے، اس پر عمل کرنے کا حق ہے، اور اسی طرح یہ بھی حق ہے کسی مذہب کو بھی نہ بھی مانے، چونکہ اسلام اتنا سادہ اور اتنا اچھا مذہب ہے کہ لوگوں کو پسند آ جاتا ہے۔ فیصلہ جب کرتا ہے کوئی ہندو کہ مسلمان ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت زبردست ایمان ہے۔ ایسے ہی یہ معاملہ جو آج کل کنورژن کا چلا ہوا ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ یہ الیکشن جیت سکیں۔ ابھی دیکھیے الیکشن ہو جائے گا بھول جائیں گے کہ ایک خاندان جو ہے جس کے گھر جو ہے جو توڑے جا رہے ہیں کہ صاحب یہ اویدھ ہے، مان لی کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہندو ہو جائیں گے۔ یعنی ایک جبر ہے، حکومت کا جبر ہے، انتظامیہ جو ایڈمنسٹریشن اس کا جبر ہے، اس میں ہے۔ لیکن مسلمان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس جبر ہے، نہ اس کے پاس پولیس ہے، نہ اس کے پاس جوڈیشری ہے، نہ اس کے پاس وہ سیاسی طاقت ہے، پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے، اسمبلی میں نہیں ہے، کارپوریشن تک میں بھی نہیں ہے۔ ہاں بالکل درست ہے۔ پہلے عمر گوتم صاحب اور ان کے ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، تقریباً 2 مہینے پہلے کی تقریباً بات ہے، اور اب مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ بھی چند لوگوں اور گرفتار کیا گیا ہے۔ دیکھیے ان سب پر الزام یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو جبریہ مذہب کی تبدیلی کراتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، باہر سے پیسے لے آتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب جو ہے جھوٹا الزام ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارا ملک ایک کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے، کسی کی رائے سے، کسی کے خیال سے نہیں چلتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن سب کے لیے ہے، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ محکوم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کے لیے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں آرٹیکل نمبر 25 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ہندوستانی شہری کو کسی بھی مذہب کو ماننے کا حق ہے اور اس کو پرچار کرنے کا بھی حق ہے، اس پر عمل کرنے کا حق ہے، اور اسی طرح یہ بھی حق ہے کسی مذہب کو بھی نہ بھی مانے۔ مطلب پوری طرح سے مذہبی آزادی دی ہوئی ہے کہ آپ کسی کو بھی مانیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنا مذہب بدلتا ہے اور ہندو سے مسلمان ہوتا ہے، ہندو سے کرسچن ہوتا ہے، ہندو سے بدھسٹ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، یہ اس کا ذاتی عمل ہے۔ ہندوستان میں جو حالات ہیں آزادی کے بعد سے، اور خصوصاً پچھلے جو 7 سال اس میں، یہ سوچنا کہ یہاں کا کوئی مسلمان جبریہ تبدیلی کرا سکتا ہے، یہ انتہائی یعنی بیوقوفی اور مضحک خیز بات ہے۔ اس لیے کہ مسلمان یہاں پر مظلوم ہیں، ان کی آواز نہیں ہے، ان کے پاس جو بھی وسائل تھے وہ بھی ان سے چھینے جا رہے ہیں، ان کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے، ان کی لنچنگ ہو رہی ہے، یعنی ہر طرح ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ مسلمان یہاں جبریہ کرا سکتے ہیں، بھئی اگر کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں کرا دیا، افغانستان میں کرا دیا، سعودی عرب میں کرا دیا، تو شاید کوئی یقین کرے۔ حالانکہ یہ بھی بات عقل میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارے دین نے صاف صاف کہا لا اکراہ فی الدین، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ نہیں کسی کی رائے ہے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب قرآن شریف میں لکھ دیا، اس کے بعد مسلمان کیسے کر سکتا کسی کو جب؟ لیکن اس کے باوجود چونکہ اسلام اتنا سادہ اور اتنا اچھا مذہب ہے کہ لوگوں کو پسند آ جاتا ہے۔ بھئی ہم کیوں جا کر کے کسی مورتی کی پوجا کریں، ہم کیوں جا کر کے جو ہے وہاں پہ چڑھاوا دیں، کیوں جا کر کے ہم جو نا پروہت کو، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو جا کر کے دان دیں اس کو۔ یہ سب کچھ نہیں اسلام میں، سیدھی بات ہے۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، کیا کسی کو دان دیتے ہیں؟ کچھ نہیں دیتے، بالکل اللہ کا آپ کا اپنا سیدھا معاملہ ہے۔ تو لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ خصوصاً ہندوستان میں مسلمان ہونا کسی ہندو کا، یہ اس کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے، بڑی مشقت کی بات ہے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ جب کرتا ہے کوئی ہندو کہ مسلمان ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت زبردست ایمان ہے اور بڑی زبردست خواہش ہے کہ ایک صحیح مذہب کو اختیار کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی ملازمت چلی جائے گی، اس کے گھر والے اس کو نکال دیں گے، محلے والے اس کو وہاں نہیں رہنے دیں گے،
یعنی وہ تنگ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. اور عموماً دیکھتے ہیں ہم، جو آدمی میں مسلمان ہو جاتا ہے آپ دیکھیے کتنا بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو دکان بند کرائی جاتی ہے، یعنی سب پریشان اس کو کرتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ہندوستان میں جبریہ کوئی ہو سکتا ہے، یہ ایک ناممکن بات ہے. دوسری بات، اصل میں چونکہ مذہب کا معاملہ پرچار کرنا یا کسی کو دوسرے مذہب میں داخل کرنا یہ ایک قانونی چیز ہے. ہمارے جو آرٹیکل 25 کے تحت یہ بالکل پروٹیکٹڈ ہے، یعنی کوئی نہیں کر سکتا غلط ہے. لیکن چونکہ حاکم کی نیت خراب ہے، حاکم اس کو ایک ویپن کے طریقے سے، ایک اسلحے کے طریقے استعمال کر رہا ہے اس کو دوسروں کے خلاف، اس لیے کہ اس کا مقصد دوسرا ہے. اس کا مقصد جو ہے پولرائزیشن کرانا ہے، الیکشن جیتنا ہے. ہیٹ پالیٹکس سے جو ہے نفرت والی پالیٹکس ہے، اس کو استعمال کر کے کرنا ہے. تو وہ کچھ چیزیں نکالتا رہتا ہے، کبھی کچھ یہ نکال دیا، کبھی لو جہاد نکال دیا، کبھی کنورژن نکال دیا، کبھی کچھ اور بھی دہشت گردی کے معاملے بھی. یہ نہیں کہ دہشت گردی نہیں ہے، لیکن بہت سی دہشت گردی جن کا مسلمانوں کو ملوث کیا جاتا ہے وہ بالکل فیک ہے، جھوٹی ہے، اور بالکل ایسی ہوتی لچر ہوتی، اس لیے کہ بس خالی ایک مشہور کرنا ہوتا ہے، کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے. ایسے یہ معاملہ جو آج کل کنورژن کا چلا ہوا ہے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ یہ الیکشن جیت سکیں. ابھی دیکھیے الیکشن ہو جائے گا، بھول جائیں گے، یہی لوگ بھول جائیں گے. اور یہ لوگ جو ہے انہوں نے اس کو خطرناک بنانے کے لیے ایک قانونی کام کو غیر قانونی بنانے کے لیے اس سے جوڑ لیا کہ جبریہ ہے. جبریہ تو کوئی بھی کام غلط ہوتا ہے بھائی. جبریہ آپ کسی سے اس کی زمین لینے وہ بھی غلط ہے. جبریہ آپ کسی سے اس کی شرٹ ہی چھین لیں وہ بھی غلط ہو جاتا ہے. تو جبریہ ہر کام غلط ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور جوڑ دیا کہ باہر سے پیسے لے آئے. بھائی یہ مضحکہ خیز بات ہے کہ ہندوستان میں کیا انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں ہیں؟ کیا یہاں پہ حکومت نہیں؟ کیا ہمارے سفارت خانے نہیں ہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں جو 58 ملک جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں اس میں سے کوئی بھی ملک اسلام کو پھیلانے کام نہیں کرتا؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے بتا دیجئے، مجھے آپ بتا دیجئے کون سا ملک ہے؟ پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے، لیبیا ہے، فلاں ہے، ڈماک ہے، نائجر ہے، نائجیریا ہے. کون سا ملک ہے جو کہ اسلام کو پھیلاتا؟ کوئی نہیں پھیلاتا. بالکل ایک جھوٹی بات ہے. تو ایک ایسا چیز جس کو کہ کسی بھی ملک کی سیاست میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، وہ تو بس اپنے ملک میں اپنے حالات ٹھیک رکھتے ہیں اور باہر سے کوئی تدخل نہ ہو، وہ سب چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی گدی محفوظ رہے. اس کے علاوہ جو ہماری جو مسلمان حاکم ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ سوچنا کہ وہ یہاں پر پیسے بھیجیں گے اس کام کے لیے انتہائی بیوقوفی ہے. جیسے کہ اور کہا گیا کہ صاحب شادیاں کرو ہندوؤں سے، اس کے لیے پیسہ آتا ہے خلیج سے. انتہائی بیوقوفی کی بات ہے. بھئی یہ تو ہوتا رہتا ہے. جب ہماری مسلمان بیٹی ان کے گھر جاتی ہے تب نہیں کہتے کہ وہاں پہ جو ہے نا کوئی سازش ہے. ہمارا مسلمان جب ہندو ہو جاتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ آپ خبر پڑھتے رہیے. کون سا دن گزرتا ہے وہاں پہ پورے ملک میں کہیں نہ کہیں سے خبر آتی ہے کہ وہ ہندو ہو گیا، اس لیے کہ جبر ہے. جبر وہاں ہے اس لیے کہ اس کو گاؤں میں رہنے نہیں دے رہے ہیں، اس کے ناطقہ بند کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ ایک خاندان جو ہے جس کے گھر جو ہے جو توڑے جا رہے ہیں کہ صاحب یہ اویدھ ہے، مان لی کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہندو ہو جائیں گے. یعنی ایک جبر ہے، حکومت کا جبر ہے، انتظامیہ جو ایڈمنسٹریشن اس کا جبر ہے، اس میں ہے. لیکن مسلمان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس جبر ہے، نہ اس کے پاس پولیس ہے، نہ اس کے پاس جوڈیشری ہے، نہ اس کے پاس وہ سیاسی طاقت ہے. پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے، اسمبلی میں نہیں ہے، کارپوریشن تک میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے ایسا کہنا کہ مسلمان جبر کر رہا ہے یہ تو ایک مذاق خیز ہنسنے والی بات ہے. تو کیا اس طریقے کی کارروائی کر کے کہیں دہشت کا ماحول بنانا ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اور سب ساری جو پالیٹکس یہاں چل رہی ہے، دہشت کا ماحول عام لوگوں میں، صرف مسلمانوں میں نہیں دوسروں میں بھی، کہ مت بولو یہ حکومت ہے اس کے خلاف مت بولو، کچھ بھی کر ڈالے. کورونا میں ان کا نکما پن جو ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا، ساری دنیا نے ان کے اوپر جو تھو کر دیا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. ارے بھائی تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہاں کے لوگ بھی وہی کہیں، ہم بھی وہی کہیں، دوسرے لوگ بھی کہیں. اور کوئی بھی بولتا ہے دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں، مسلمان کو علاوہ دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. کیا یہ سب جو بھیما کوریگاؤں کے لوگ پکڑے گئے وہ سب جو ہے وہ سب ہندو ہیں؟ اور بھی لوگ پکڑے گئے ہیں. ابھی یو اے پی اے میں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، عمر خالد تو ٹھیک ہے مسلمان نام کا ہی ہے لیکن وہ اصل میں مسلمان نہیں ہے اس معنی میں. لیکن دوسرے اور ہیں اس میں بہت سے جو کہ ہندو بھی اس میں شامل ہیں. جو کوئی بولتا ہے تو ان کا تو یہ ہے کہ ہمارے خلاف مت بولو، آپ خاموشی سے منہ بند کر کے بیٹھ جائیے اپنے گھر کے اندر، کچھ مت بولیے، کچھ مت لکھیے.
پھر آپ سے کوئی تعرض نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, میڈیا سے بول رہے ہیں, کچھ لکھ رہے ہیں, کچھ سوشل میڈیا پہ ہے, آپ کی ویب سائٹ ہے وہاں بھی لکھ رہے ہیں, تو پھر آپ کے لیے مصیبت ہے. پھر آپ کے گھر جو ہے ریڈ بھی ہو جائے گی, پھر آپ کے خلاف FIRs بہت سے ہو جائیں گے, آپ گھومتے رہیے, پریشان ہوتے رہیے, آپ کا سارا وقت اور پیسہ اسی میں ضائع ہو جائے گا. تو یہ تو ان کی پالیسی ہے ہی ہے. لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب آتا ہے ان کو اور پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ ہم الیکشن کیسے جیتے. اب انہوں نے کیا تو کچھ بھی نہیں, یعنی یہاں کی اکانومی بالکل جو ہے ٹھپ ہے. یہاں پہ جو ہے کوئی بھی جاب کریشن, مطلب نئے جاب انہوں نے وعدے کیے تھے, ایک بھی پیدا نہیں ہو, بلکہ الٹا ہے. آج جو یہ کہا جا رہا ہے کہ 40 سال میں اس سے بری حالت کبھی بھی نہیں تھی. دنیا میں باہر کہہ رہے ہیں, یہاں پہ تو بہت سب کچھ ٹھیک ہے, اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہے. لیکن باہر کے جو ایجنسیز ہیں, ورلڈ بینک ہے, یہ لوگ ہیں, دوسرے جو بڑے بڑے پرچے ہیں, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, وہ سب لکھ رہے ہیں, اکانومسٹ ہے, سب لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان انتہائی بری حالت میں اس وقت ہے. لیکن حکومت جو ہے اشتہار چھاپ کر کے, چادر پیش کے, دو پیش کے اخبارات کو خوش کر رہی ہے اور کہہ رہی نہیں سب کچھ ٹھیک ہے. تو ٹھیک نہیں ہے, اور جو اس کے خلاف بولتا ہے وہ مدھون ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک بالعموم ہے. لیکن ان کو اس وقت جو ہے ان کو الیکشن جیتنا ہے. الیکشن سے پہلے یہ چیزیں اور بڑھ جاتی ہیں. مطلب ابھی بھی دیکھیے, ابھی الیکشن آنے والا ہے, 2-3 مہینے کے بعد اب بہت زیادہ سرگرمی شروع ہو جائے گی. تو آپ دیکھیے گا اور بڑھ جائے گا, اور گرفتاری ہوگی, اور کچھ ہوگا, یہ سب چیزیں. تو تاکہ لوگ خاموش رہیں اور خاموشی ان کو ووٹ دے دیں. لیکن میں سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے عوام نے بہت کچھ دیکھ لیا. نوٹ بندی خود دیکھ ہی لیا انہوں نے, GST کو دیکھ ہی لیا, اور کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ ہی لیا. کسان جو ہے, کیا ان کی آپ بات نہیں سنیں گے؟ مطلب کسان پہ تو یہ ملک قائم ہے. آپ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس ملک کے اندر اتنا سستا, مطلب یہاں جو آپ کو جو سامان ملتا ہے, دال چاول روٹی والا جو چیزیں ملتی ہیں دنیا کے مقابلے میں کیجئے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی 10% بھی ہوگا دام ہوگا یہاں پر جو جس دام پہ ہم کو مل رہا ہے. کس وجہ سے مل رہا ہے؟ کسان دے رہا ہے بیچارہ, بہت ہی کم دام پہ دے رہا ہے. بیچ میں بچولی ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن بہت ہی کم دام میں دے رہا ہے. اس کو حق نہیں ملتا. اس کو شوگر فیکٹریز میں اس کے جو ہے نا ہزاروں کروڑ روپے کے پیسے ہر وقت اٹکے رہتے, نہیں دیتے ان کو. اور وہ کھڑا ہوا 1 سال سے جو ہے سڑک پہ آ کے کھڑا ہوا, اس کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. تو یہ حکومت سنتی نہیں ہے, بس خالی اشتہار دے کر کے چاہتی ہے. اتر پردیش میں ایک بڑے مہنت کی ہتیا یا آتم ہتیا کر دی جاتی ہے, اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ان کی آپس کی کوئی لڑائیاں ہیں, لیکن اس میں جو ہمارے لیے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے, اتنی بڑی بات ہو گئی ہے, معمولی آدمی نہیں ہے وہ آدمی جو ہے, جو کہ ان کی جو ہندوتوا جو پریزیڈنٹ ہے اس میں بہت ہی اہم آدمی تھا. اور جو اکھاڑا پریشد ہے اس کی جو پراپرٹیز ہیں, کہا جا رہا ہے کہ اربوں خربوں میں ہے, مطلب معمولی چیز نہیں تھی وہ. اس کا قتل ہوتا ہے خاموش, بالکل خاموش رہو, اس لیے کہ لگ رہا ہے کہ اندر ہی, جیسے کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو اس کا اس کا جو شاگرد تھا اسی نے قتل کر دیا. اب دیکھیے, اڈانی کے پورٹ کے اندر اتنا بڑا کانڈ ہوا ہے کہ 3000 کلو جو ہے ہیروئن جو ہے نارکوٹکس مطلب آئی ہے یہ افغانستان سے, اور وہاں سے جا رہی تھی, پاس ہو گئی ہوتی. وہ تو کسی, میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا کوئی پولیس آفیسر وغیرہ رہا ہوگا جس نے پکڑ لیا, ورنہ وہ پاس ہو جاتی وہاں سے. اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. مطلب یہ اتنا زیادہ ہے, ابھی میں اور دیکھ رہا تھا کہ اتنا زیادہ ہے کہ اس ملک میں پورے سال میں جو کھپت ہوتی ہے وہ اتنی تھی. وہ اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہو رہا ہے. یہ سارے گودی میڈیا والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے. ارے بھائی, اس پہ بھی بولو کہ اڈانی کے پورٹ میں یہ کیا ہو رہا تھا, اور اس کے بعد ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں اور کچھ کیا گزر چکا ہوگا وہاں سے, کیا کچھ جا چکا ہوگا. اس لیے کہ ہر کنٹینر کو نہیں دیکھا جاتا. روزانہ وہاں ہزاروں کنٹینر آ رہے ہیں, ہر کنٹینر تھوڑی کھولا جاتا ہے. وہ تو چند اتفاق سے کھول دیتے ہیں, وہ بھئی یہ دیکھو وہ دیکھو. اور کوئی آدمی وہاں پہ ایسا فرش شناس رہا ہوگا, آنیسٹ آفیسر رہا ہوگا, جس نے کہ دیکھ لیا, پکڑ لیا اس کو, ورنہ اس کو بھی دے دیتے 2-3 کروڑ تو بھی لے لے. خاموش, لیکن خاموش نہیں ہوا وہ. تو اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اکھاڑا والے پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اب کورونا میں اتنی نکما پن ان کا, دنیا میں سب سے زیادہ یہاں پہ شدید لاک ڈاؤن ہوا تھا, لیکن سب سے زیادہ شدید موتیں, شدید یہاں پہ ناکامی جو ہے پوری گورنمنٹ کی, پورے اسپتالوں کی, سب کی جگہ. پھر اسپتالوں نے کتنا لوگوں کو لوٹا ہے, کچھ بھی بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی میں نے پڑھا کہ ایک آدمی سے جو ہے جس کو کورونا میں گیا ہوا تھا, اس کے تو تقریباً 1.5 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں. ارے بھائی, کس بات کا مانگ رہے ہو ہیں؟
किसी बात नहीं होती इस वजह से, इसलिए कि जहाँ पर हुकूमत का या मालदार लोगों का काम आ जाता है वहाँ पे इस गोदी मीडिया खामोशी होती है। लेकिन बेचारा कोई गरीब जो है, कोई फ़कीर मुसलमान जो है, उसका कोई मसला आ जाए, मौलवी कलीम सिद्दीकी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनको जानता हूँ, मैं आज से नहीं, मैं 30 साल से उनको जानता हूँ। बहुत ही उम्दा शरीफ इंसान है, महज़्ज़ब इंसान है और बड़े अच्छे आलिम दीन है, एक मदरसा भी अच्छा चलाते हैं और उनको एक शौक़ है कि अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ, और वो जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये कानूनी चीज़ है। तो ऐसे लोगों को तंग करना और इन लोगों के बारे में सुबह से शाम तक बैठ कर के गोदी मीडिया बोलता रहेगा, लेकिन जो असली मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं, उसके बारे में वो खामोश रहती है। इसलिए कि इनकी हुकूमत की और जो आज हाकिम हैं उनकी पॉलिसी के मुताबिक जो है कीचड़ उछालना है, तो इन लोगों को उछाड़ो, इससे हमको वोट मिल जाएगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।